السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رمية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين. صلوات پڑھیں محمد. پروردگار عالم کا رسول، پروردگار عالم کا محبوب، جس نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس حدیث کی روشنی میں ایک جملہ کہنے میں حق بجانب ہوں. اگر وہ جملہ پہنچ جائے تو مجھے بتا دیجئے گا. پیغمبر نے کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ حسین محمد ہے اور محمد حسین ہے. حسین محمد ہے اور محمد حسین ہے. تو جب یہ بات حدیث کی روشنی میں ثابت ہو گئی کہ حسین محمد ہے اور محمد حسین ہے تو پھر ہمیں کہنے دیجئے کہ 17 ربیع الاول کو ہم جشن حسین منائیں گے اور 3 شعبان کو جشن محمد منائیں گے. تو آپ حضرات کو آج 3 شعبان کو زمین پر درود محمد مبارک ہو. مصطفیٰ کی آمد مبارک ہو. نور والے کی آمد مبارک ہو. بہت چرچا رہتا ہے دوسرے کا کہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے. یہ مصرع ہمیں اس وقت سمجھ میں آیا کہ جس وقت 3 شعبان کو پیغمبر حجرہ سیدہ میں داخل ہوئے، حسین کو گود میں اٹھایا، باہر اصحاب منتظر تھے کہ رسول کوئی تحفہ دے کر آئیں گے اور اپنے نواسے کا چہرہ دکھائیں گے. جب رسول نواسے کو آغوش میں لے کر حجرہ سیدہ سے باہر آئے
اور اصحاب نے پیغمبر کی آغوش میں حسین کو دیکھا تو میرا دل کہتا ہے کہ اس وقت اصحاب نے کہا ہوگا نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ اصحاب نے کہا ہوگا کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ اس لیے کہ امام احمد رضا خان بریلوی نے کہہ دیا تھا کہ اس گھرانے کا بچہ بچہ نور کا ہے، بچہ بچہ نور کا ہے۔ جب امام اہل سنت نے کہہ دیا کہ اس گھرانے میں بچہ بچہ نور کا ہے تو یقیناً جس گھر میں یہ آئے ہیں وہ گھر بھی نور کا ہے، جس گود میں یہ آئے ہیں وہ گود بھی نور کی ہے، جس صلب میں یہ آئے ہیں وہ صلب بھی نور کا ہے۔ اسی لیے آپ نے آج زیارت وارثہ جب پڑھی ہوگی تو اس میں گواہی دی ہوگی کہ اشہد انک کنت نورا بالاصلاب الشام نخاب الارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اشہد انک، گواہیاں تو دو ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر تیسری گواہی اشہد ان علی ولی اللہ، تو چوتھی گواہی بھی لے جاؤ۔ پہلی گواہی یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، دوسری گواہی یہ کہ پیغمبر کے علاوہ کوئی رسول نہیں، تیسری گواہی یہ کہ علی کے علاوہ کوئی ولی نہیں، اور چوتھی گواہی یہ کہ حسین کے علاوہ کوئی نور نہیں۔ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشام کا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کا نور ہیں، اور نور کے لیے نور کا ظرف چاہیے ہوتا ہے، نور کسی بغیر نور کے ظرف میں نہیں آتا۔ جملہ دے دو اگر آپ کی اجازت ہو، نور بغیر ظرف نور نہیں منتقل ہوتا۔ پیغمبر کے لیے اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے تمہیں منقلب کیا ہے، سجدہ گزاروں کی پیشانیوں سے منتقل کیا ہے، سجدہ گزاروں کی پیشانیوں سے منقلب کیا ہے۔ تم سجدہ گزاروں میں منتقل ہوتے رہے، تم نور والوں میں منتقل ہوتے رہے۔ تو اب جملہ میں نے دینا ہے اور جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے کہ بھائی نور کے لیے، ابھی آپ نے میرا ساتھ دیا کہ نور کے لیے ظرف نور چاہیے ہوتا ہے۔ جس دل میں نور آ جاتا ہے، جس ظرف میں نور آ جاتا ہے، وہ نور بھی نور ہوتا ہے، وہ ظرف بھی نور ہوتا ہے۔ جس دل میں نور آ جائے وہ دل بھی نور ہو جاتا ہے۔ تو ابھی تو دنیا اس بحث میں ہے کہ پیغمبر نور ہیں یا نہیں، ہم اپنے سینے کو ٹھونک کر کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں حسین آ گیا تو ابھی تو ہمارے دل کو نور مانو۔ ہمارے دل میں حسین آیا ہوا ہے، ہمارے دل میں محمد آیا ہوا ہے، ہمارے دل میں علی آیا ہوا ہے، تو جہاں پر نور آ جائے وہ ظرف بھی نور ہی ہوتا ہے، ظرف بھی نور ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے دل میں نور کو لیے پھر رہے ہیں، اپنے دل میں نور کو لیے پھر رہے ہیں۔ ہماری نگاہ میں شب 3 شعبان ہے، شب شروع ہو رہی ہے، اور صبح ہونے سے پہلے پیغمبر کی گود میں صبح آ جائے گی۔ پیغمبر والفجر کو لے کر طلوع ہوں گے، والفجر کو لے کر طلوع ہوں گے، والفجر کو لے کر طلوع ہوں گے، اور ہر شام سے اور ہر شام والے سے بتائیں گے کہ اندھیرا ہونا اور ہے، سویرا ہونا اور ہے۔ ہر شام والے سے بتائیں گے کہ اندھیرا ہونا اور ہے اور سویرا ہونا اور ہے۔ یہ گھر ہے تو زہرا کا گھر ہے، یہ گھر ہے تو علی کا گھر ہے، یہ گھر ہے تو رسول کا گھر ہے، یہ گھر ہے تو خدیجہ کا گھر ہے، یہ گھر ہے تو صاحبان تطہیر کا گھر ہے۔ یہاں کی اینٹیں بھی طیب و طاہر ہیں، یہاں کی اینٹیں بھی نور ہیں، یہاں کی مٹی بھی نور ہے، یہاں کی چھت بھی نور ہے۔ یہاں جن کھجور کے پتوں سے چھت بنی ہوئی ہے وہ کھجور کا پتا بھی فخر کرتا ہے کہ میں کس مقام معراج پر آ گیا۔ بڑی آسانی سے آپ چپ ہو گئے جملے پہ، جملہ ثابت کروں گا، ایسے ہی میری زبان پہ جملہ نہیں آیا، میں جملہ ثابت کروں گا کہ کھجور کے پتے سے بنی ہوئی چھت، تو کھجور کا پتا بھی فخر کر رہا ہے کہ میں معراج پر آ گیا۔
میں معراج پر آ گیا، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ لیجئے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ گھر ہے، میں نے کہا نا سیدہ کا گھر ہے، زہرا کا گھر ہے، حسین کی مادر گرامی کا گھر ہے، یہ حسین کا گھر ہے۔ بولو سب بے شک کہ نہیں؟ حسین کی مادر گرامی کا گھر ہے، حسین کے والد گرامی کا گھر ہے، تو حسین کا گھر ہے، یہاں پہ حسین آیا ہے۔ اور میں نے کہا نا کہ یہ شب گزر رہی ہے، فجر کی ساعتوں سے قریب ہوتے ہوتے معنی فجر آ جائے، فجر کو اس کے معنی مل جائیں گے، قرآن کو اس کے معنی مل جائیں گے، تفسیر کو اس کے معنی مل جائیں گے، تطہیر کو پانچواں مل جائے گا، پنجتن مکمل ہو جائیں گے، پنجتن مکمل ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ یہ گھر ہے زہرا کا گھر، یہ گھر ہے علی کا گھر، یہ گھر ہے حسین کا گھر۔ تو جب علی و زہرا و حسین کے گھر کی بات آئی تو اس گھر میں سوائے قرآن کے کچھ اترا نہیں ہے، میرا ساتھ دیتے جائیں، اس گھر میں سوائے قرآن کے کچھ اترا نہیں ہے۔ جب بھی کچھ اترتا ہے تو قرآن ہی اترتا ہے، جب بھی کچھ اترتا ہے تو وحی ہی اترتی ہے، جب بھی کچھ اترتا ہے تو آیتیں ہی اترتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہہ دیا تھا کہ مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، ہم اس وقت تک کسی آیت کو واپس نہیں بلاتے، ہم اس وقت تک کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے جب تک اس جیسی یا اس سے بہتر آیت نہ لے آئے، جب تک اس جیسی یا اس سے بہتر آیت نہ لے آئے۔ تو یہاں پر صرف یہی نہیں کہ قرآن کے 6666 جملے ہی آیت ہیں، صرف یہی آیتیں نہیں ہیں، صرف قرآن ہی آیت نہیں ہے، قرآن نے کہا عیسیٰ بھی آیت ہے، قرآن نے کہا مریم بھی آیت ہے، قرآن نے کہا موسیٰ بھی آیت ہے، قرآن نے کہا عزیر بھی آیت ہے، قرآن نے کہا کشتی نوح بھی آیت ہے، قرآن نے کہا کشتی نوح پر سوار ہو جانے والے بھی آیت ہے، قرآن نے کہا دن کا رات میں بدلنا بھی آیت ہے، رات کا دن میں بدلنا بھی آیت ہے، یعنی موسیٰ بھی آیت، عیسیٰ بھی آیت، مادر عیسیٰ بھی آیت، عزیر بھی آیت، کشتی نوح بھی آیت، کشتی نوح پر سوار ہو جانے والے بھی آیت۔ تو میرے عزیزوں میں جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ عیسیٰ بھی آیت، مادر عیسیٰ بھی آیت، عزیر بھی آیت، موسیٰ بھی آیت، ابراہیم بھی آیت، اسماعیل بھی آیت، موسیٰ بھی آیت، عیسیٰ بھی آیت، اسماعیل بھی آیت، ابراہیم بھی آیت، آدم بھی آیت، نوح بھی آیت، یہ سب کے سب آیت، آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء آیتیں ہیں، 999 انبیاء آیتیں ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء آیتیں ہیں۔ تو اب کہنا یہ ہے کہ ہر مورخ نے لکھا ہے کہ 1,23,999 انبیاء آیتیں ہیں، تو یہ 1,23,999 انبیاء پیغمبر کی جبین سے ٹپکے ہوئے قطروں سے بنے ہیں۔ تو اب پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب قطرہ آیت ہے تو خون کیا ہوگا؟ علی ولی کے پسینوں سے پھول بنتے ہیں کہ باپ دادا کی میں کیا تعریف کروں جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں۔ سمجھ آئیے ہاتھ چکے دوسرے نے چھٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، حبیبیت، بابا کے ساتھ دل بولا۔ جب پیغمبر کی زمین سے ٹپکے ہوئے پسینے کے قطرے آیتیں ہو جائیں، جملہ دینے جا رہا ہوں، جب پیغمبر کی زمین سے ٹپکے ہوئے پسینے کے قطرے آیت ہو جائیں تو اب کہنا پڑے گا کہ وہ صرف آیت حسین آیت اللہ العظمیٰ۔ سلامت رہیں جس سے جملہ کیا کہنے؟ حسین اللہ کی سب سے بڑی آیت، حسن اللہ کی سب سے بڑی آیت، علی اللہ کی سب سے بڑی آیت، محمد اللہ کی سب سے بڑی آیت، زہرا اللہ کی سب سے بڑی آیت۔ یہ ہے اللہ کی آیتیں۔
اس لیے کہ پیغمبر سے نسبت ہے، اور پیغمبر نے کہہ دیا تمہارا لہو میرا لہو، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا لہو میرا لہو، تمہارا گوشت میرا گوشت۔ کبھی دیکھیے پیغمبر نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ پیغمبر 3 شعبان کو حجرہ سیدہ میں آئے، بچے کو گود میں لیا، بچے کے دہن میں اپنی زبان داخل کی۔ یہ سب سن چکے ہیں نا، مجھے دہرانا تو نہیں ہے، میں صرف ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں، سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بچوں سے واقعاً یقیناً پیغمبر کو بچوں سے بڑی محبت ہے، بچوں سے بڑی محبت ہے، تو 3 شعبان کو اور بھی تو بچے پیدا ہوئے ہوں گے، دوستوں کیا یاروں کیا اور بھی تو بچے پیدا ہوئے ہوں گے۔ یہ ایک ہی گھر میں پیغمبر آ رہے ہیں، لعاب دہن چسا رہے ہیں۔ پچھلے سال میں نے تقریر میں ایک جملہ کہا تھا، وہیں سے اپنا جملہ مستعار لے کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تیار ہے سب سننے کے لیے؟ دیکھیے پیغمبر کی زبان کوئی معمولی زبان نہیں ہے، پیغمبر کا دل کوئی معمولی دل نہیں ہے۔ پیغمبر کا دل ہے کیا؟ پیغمبر کا قلب ہے کیا؟ قرآن نے کہا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے روح امین کے ذریعے اسے آپ کے قلب پر نازل کیا۔ جو ہے نا، ہم نے روح امین کے ذریعے اسے آپ کے قلب پر نازل کیا۔ اور قرآن اپنے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ کائنات میں کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو، کوئی بڑی سے بڑی شے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو، کوئی غیب ایسا نہیں ہے جو کتاب میں ظاہر نہ ہو، یعنی غیب کا جاننے والا بھی قرآن ہے۔ جو غیب ہے وہ قرآن جانتا ہے، جو زمین ہے وہ قرآن جانتا ہے، جو آسمان ہے وہ قرآن جانتا ہے، آسمانوں کی تعداد قرآن جانتا ہے، آسمانوں کا رنگ قرآن جانتا ہے، زمین میں ذرات کی تعداد قرآن جانتا ہے، زمین کے ذرات کے نیچے کیا ہے قرآن جانتا ہے، ان ذرات کے نیچے کون سی مخلوق آباد ہے قرآن جانتا ہے، ان مخلوقات کی تعداد کیا ہے قرآن جانتا ہے، ان مخلوقات کے نام کیا ہے قرآن جانتا ہے، ان مخلوقات کی غذا کیا ہے قرآن جانتا ہے، ان مخلوقات کی زبان کیا ہے قرآن جانتا ہے، ان مخلوقات کی تسبیح کیا ہے قرآن جانتا ہے، ان مخلوقات کی صلاۃ کیا ہے قرآن جانتا ہے، آسمانوں میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، خلا میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، فضا میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، عرش کیا ہے قرآن جانتا ہے، کرسی کیا ہے قرآن جانتا ہے، لوح کیا ہے قرآن جانتا ہے، قلم کیا ہے قرآن جانتا ہے، سدرہ کیا ہے قرآن جانتا ہے، طوبہ کیا ہے قرآن جانتا ہے، پھل کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، پھول کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، خوشبوئیں کیا ہے قرآن جانتا ہے، پہاڑ کیا ہے قرآن جانتا ہے، چٹانیں کیا ہے قرآن جانتا ہے، کوہ کیا ہے قرآن جانتا ہے، جبل کیا ہے قرآن جانتا ہے، جبریل کون ہے قرآن جانتا ہے، اسرافیل کون ہے قرآن جانتا ہے، اسرائیل کون ہے قرآن جانتا ہے، میکائیل کون ہے قرآن جانتا ہے، دردائیل کون ہے قرآن جانتا ہے، سلسائیل کون ہے قرآن جانتا ہے، جتنے فرشتے ہیں سب کے حالات قرآن جانتا ہے، جتنے فرشتے ہیں سب کے نام قرآن جانتا ہے، جتنے فرشتے ہیں ان میں رسول کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، وہ رسول کن قوم پر آباد ہوئے قرآن جانتا ہے، ان اقوام کے نام کیا ہے قرآن جانتا ہے، ان اقوام کی زبان کیا ہے قرآن جانتا ہے، رسول کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، انبیاء کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، آدم کیا ہے قرآن جانتا ہے، نوح کیا ہے قرآن جانتا ہے، ابراہیم کیا ہے قرآن جانتا ہے، اسماعیل کیا ہے قرآن جانتا ہے، ابراہیم کیا ہے قرآن جانتا ہے، موسیٰ کیا ہے قرآن جانتا ہے، عیسیٰ کیا ہے قرآن جانتا ہے، زمین کی سطحوں میں ذرات کی تعداد کیا ہے قرآن جانتا ہے، سمندر کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، دریا کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، ان دریاؤں میں پانی کتنا ہے قرآن جانتا ہے، پانی کا وزن کیا ہے قرآن جانتا ہے، دریاؤں کے اندر مخلوقات کیا ہے قرآن جانتا ہے، سمندر کے اندر مخلوقات کیا ہے قرآن جانتا ہے، پانی کی قطروں کی تعداد کیا ہے قرآن جانتا ہے، بارش کیا ہے قرآن جانتا ہے، برسات کیا ہے قرآن جانتا ہے، اروائی کیا ہے قرآن جانتا ہے، بہار کیا ہے قرآن جانتا ہے، بادل کیا ہے قرآن جانتا ہے، انسان کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، حیوان کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، پرندے کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، اشراط العرش کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، مشرق کیا ہے قرآن جانتا ہے، مغرب کیا ہے قرآن جانتا ہے، شمال کیا ہے قرآن جانتا ہے، جنوب کیا ہے قرآن جانتا ہے، سریا کیا ہے قرآن جانتا ہے، سرا کیا ہے قرآن جانتا ہے، سب کچھ قرآن جانتا ہے۔ اور قرآن نے کہا یہ سارا کا سارا علم میں نے قلب رسول میں منتقل کیا۔ جیتے رہو سلامت رہو، یہ سارا کا سارا علم میں نے قلب رسول میں منتقل کیا۔ تو اب مشرق کیا ہے رسول جانتا ہے، مغرب کیا ہے رسول جانتا ہے،
शुमाल क्या है रसूल जानता है, जुनूब क्या है रसूल जानता है, सना क्या है रसूल जानता है, सुरैया क्या है रसूल जानता है, आसमान कितने हैं रसूल जानता है, आसमानों की तादाद क्या है रसूल जानता है, दरिया कितने हैं रसूल जानता है, समंदर कितने हैं रसूल जानता है, फूल कितने हैं रसूल जानता है, फल कितने हैं रसूल जानता है, अंबिया कितने हैं रसूल जानता है, अंबिया के नाम क्या है रसूल जानता है, फरिश्तों की तादाद क्या है रसूल जानता है, हर फरिश्ते का नाम क्या है रसूल जानता है, अक़वाम आलम क्या है रसूल जानता है, इंसान कितने हैं रसूल जानता है, परिंदे कितने हैं रसूल जानता है, अशरातुल अर्श कितने हैं रसूल जानता है, हैवानात कितने हैं रसूल जानता है, दरियाओं में कतरों की तादाद क्या है रसूल जानता है, दरियाओं की मखलूक़ात क्या है रसूल जानता है, समंदर की मखलूक़ात क्या है रसूल जानता है, मशरिक़ों में क्या है रसूल जानता है, मग़रिबों में क्या है रसूल जानता है, शुमाल में क्या है रसूल जानता है, जुनूब में क्या है रसूल जानता है, चेहरा पर क्या है रसूल जानता है, दिलों में क्या है रसूल जानता है, खून में क्या है रसूल जानता है, हसब क्या है रसूल जानता है, नसब क्या है रसूल जानता है, शजरा क्या है रसूल जानता है, सबाने क्या है रसूल जानता है, ये सब का सब रसूल जानता है। और एक बार वही रसूल 3 शाबान को हुजरा हुसैन में आता है, अपनी ज़बान हुसैन के कान में दाखिल करता है, तो अब ज़मीन क्या है हुसैन जानता है। अब ज़मीन क्या है हुसैन जानता है, आसमान क्या है हुसैन जानता है, फरिश्ते कितने हैं हुसैन जानता है, मलाइका कितने हैं हुसैन जानता है, आसमानों की तादाद क्या है हुसैन जानता है, फरिश्तों की तादाद क्या है हुसैन जानता है, सिदरा क्या है हुसैन जानता है, तूबा क्या है हुसैन जानता है, कलम क्या है हुसैन जानता है, लौह क्या है हुसैन जानता है, अर्श क्या है हुसैन जानता है, कुर्सी क्या है हुसैन जानता है, इंसान कितने हैं हुसैन जानता है, और हुसैन तो और आगे की जानता है, इन इंसानों में मोमिन कितने हैं हुसैन जानता है, मुनाफिक कितने हैं हुसैन जानता है, मोमिन कितने हैं हुसैन जानता है, मुनाफिक कितने हैं हुसैन जानता है, मोमिन कितने हैं हुसैन जानता है, मुनाफिक कितने हैं हुसैन जानता है। फिर सुनो, मोमिन कितने हैं हुसैन जानता है, मुनाफिक कितने हैं हुसैन जानता है, इसलिए कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान हुसैन के बाप की मोहब्बत ही तो है। जेड़ा कहंदा अली हक ओते करदा कोई नहीं शक, दोने ही हक अली 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 हक अब पूछो ना हुसैन से, राब्ता करो ना हुसैन से, उस वक्त राब्ता होगा हुसैन से। जुमला दे रहा हूं, उस वक्त राब्ता होगा हुसैन से जब हुसैन के दादा अबू तालिब से ताल्लुकात भी उसवार रहे। हुसैन तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देगा, दादा को काफिर कहो और हुसैन जवाब दे दे। तो अब हुसैन जानता, जो कुछ भी है हुसैन जानता। हुजरे सैयदा में है हुसैन, हुजरे सैयदा में है हुसैन। ये हुजरा है क्या? कम से कम इस हुजरे की तो मार्फत हासिल करो। इस घर में जो आ जाए उनको अपने जैसा ना कहना। इसलिए कि इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी ने कह दिया था कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, और इस घराने का बच्चा बच्चा नूर का है। तो अगर नूर के हो तो नूर से कहना कि तुम हम जैसे, हम तुम जैसे। ठीक है, नाम नूर रख लेने से कोई नूर थोड़ी, नूरानी नाम रखने से कोई नूरानी थोड़ी हो जाता है।
بات یہ ہے کہ دل بھی نور ہے یا نہیں، دماغ بھی نور ہے یا نہیں، شعور میں نور ہے یا نہیں، ادراک میں نور ہے یا نہیں، فہم میں نور ہے یا نہیں، شعور میں نور ہے یا نہیں، عقیدے میں نور ہے یا نہیں، معرفت میں نور ہے یا نہیں؟ توجہ ہے نا؟ تو اب یہ گھر کیا ہے؟ اس گھر والوں کو اپنے جیسا نہ کہنا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس گھر والوں کو اپنے جیسا نہ کہنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. میں نے کسی منزل پر ایک روایت پڑھی تھی، آج آپ کے لیے دہراتا ہوں، اجازت ہے؟ صحیح بخاری میں چیپٹر قائم ہوا، باب قائم ہوا، صوم الوصال، روزے سے روزہ ملا کے رکھنا. ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے، صوم الوصال، وصل کرنا، روزے کو روزے سے ملا دینا. تو پیغمبر روزہ رکھتے تھے اور افطار نہیں کرتے تھے، اور پھر رات کو بھی روزے میں گزارتے تھے، رمضان سے ہٹ کر پورا سال روزے میں گزارتے تھے. تو ام المومنین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ صوم الوصال کرتے ہیں. اصحاب نے عرض کیا کہ آپ صوم الوصال کرتے ہیں، روزے سے روزے کو ملا دیتے ہیں، اور پھر صبح پھر دوسرا روزہ، پھر اسی طرح تیسرا روزہ، رات کو بھی آپ کچھ نہیں کھاتے. تو کیا ہم بھی ایسا کریں؟ آخری آدمی تک کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم بھی ایسا کریں؟ امام بخاری لکھ رہے ہیں روایت کو، اور بتا دیے چیپٹر باب صوم الوصال، جا کے پڑھ لینا. یا رسول اللہ، کیا ہم بھی ایسا کریں؟ کیا ہم بھی صوم الوصال رکھیں؟ پیغمبر نے کہا نہیں، لستو کہیتکم، نہیں تم ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ تم مجھ جیسے نہیں، میں تم جیسا نہیں. پیغمبر نے حتمی فیصلہ کر دیا، لستو کہیتکم، تم مجھ جیسے نہیں ہو، میں تم جیسا نہیں ہوں. جملہ تو اب آ رہا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ، آپ رات کو کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، روزے سے روزے کو ملا دیتے، تو کیا ہم بھی ایسا کریں؟ نہیں، لستو کہیتکم، تم ایسا نہیں کرنا، اس لیے کہ تم مجھ جیسے نہیں ہو، میں تم جیسا نہیں ہوں. ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، یہ ہے حسین کا نانا کہ جو جملہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ جیسے نہیں، میں تم جیسا نہیں. اگر میں رات کو کچھ نہیں کھاتا تو پریشان نہ ہونا، میں رات بھر اپنے رب کی بارگاہ میں رہتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا بھی ہے، وہی مجھے پلاتا بھی ہے. یطعمنی ویسقینی، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے. اب مجھے بتاؤ، اللہ نور ہے تو اس کی غذا بھی نور ہے، تو جسے غذا دے گا وہ بھی نور، جسے غذا دے گا وہ بھی نوری غذا. تو پیغمبر کو نوری غذا مل رہی ہے، تو پیغمبر کا لعاب دہن بھی نور. کہہ دیا میں نے جملہ، جو سمجھ گیا تو میرا سلام. پیغمبر کا لعاب دہن بھی نور. بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو رہی تقریر، اس کے بعد ایک قصیدہ آپ کے حوالے کروں، اجازت ہے؟ سب سننے کے لیے بیٹھے رہے نا. پیغمبر کا لعاب دہن بھی نور، اور جس دہن میں یہ لعاب جائے گا وہ بھی نور. اگر نور نہ ہوتا تو لعاب الٹ جاتا. نور نہ ہوتا تو لعاب باہر. نور نے نور کو کشف کیا، نور نے نور کو کشف کیا. تو میں نے کہا نا کہ اس گھر میں جتنے افراد ہیں، امت انہیں اپنے جیسا نہ سمجھے. حدیث رسول ہے کہ امت اپنے کو ہم پر قیاس نہ کرے. ہم امت جیسے نہیں، امت ہم جیسے نہیں. ہم آئے ہیں لباس بشر میں، صرف اس لیے لباس بشر اوڑھ کر آئے. جملہ یہ میرا جملہ نہیں ہے، میرے امام کا جملہ. صرف اس لیے لباس بشر اوڑھ کر آئے. دیکھیے اللہ یہاں موجود ہے نا؟ بے شک ہے، بے شک بالکل ہے. سب کہیں بے شک. اللہ یہاں موجود ہے، سب کے ساتھ موجود ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو سن رہا ہے. اس پورے ماحول میں اللہ موجود ہے. ہمارے گھروں میں بھی اللہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. اس وقت یہاں اللہ موجود ہے. دکھائی دے رہا ہے؟
واہ 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 واہ. اس لیے دکھائی نہیں دے رہا کہ نور ہے. اللہ یہاں موجود ہے، دکھائی نہیں دے رہا، اس لیے دکھائی نہیں دے رہا کہ نور ہے، اور نور نظر نہیں آتا. اس لیے معصوم نے کہا لباس بشر میں آئے ہی اس لیے تاکہ تم ہمیں دیکھ سکو. کیسے آپ نے جملہ سنا ہے؟ اپنے جیسا نہ سمجھ، اپنے جیسا نہ سمجھ. سلیمان کھڑے ہوئے ہیں اپنے قصر کی چھت پر، سب سے اوپری منزل پر کھڑے ہوئے ہیں، اور تھوڑی انہوں نے اپنے عصا پر ٹکائی کی اور ملاحظہ کرنا ہے تمام جنات کو، سارے جنات جو ایمان لائے ہوئے بھی ہیں اور سرکش شیاطین جن کو رسیوں میں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہ سب کے سب کام کر رہے ہیں. اور سلیمان کی دہشت ایسی ہے کہ کوئی اپنی ذمہ داری سے ہٹتا نہیں. سب دیکھ رہے ہیں وہ سلیمان کھڑے کام کرو، وہ سلیمان کھڑے کام کیے جاؤ، وہ سلیمان کھڑے کام کیے جاؤ. سلیمان نے کہا یہ میرا قصر بن گیا، چاروں طرف شیشہ لگا ہوا ہے، خبردار کوئی میرے قصر میں نہ آئے میری اجازت کے بغیر. تھوڑی کو اپنے عصا کے ایسے کر کے کھڑے اور دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں وہ سلیمان کھڑے ہوئے. ایسے میں کوئی آگے سلیمان نے جلال کے عالم میں کہا میں نے منع نہیں کیا کہ کوئی یہاں نہ آئے، کہا مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جہاں چاہتا ہوں جاتا ہوں. کہا اچھا ملک الموت ہو؟ کہا. قرآن نے کہا فلما قضینا علیہ الموت ما دل علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتہ. ہم نے جب سلیمان کی موت کا فیصلہ کر لیا، فلما قضینا علیہ الموت ما دل علی موتہ الا دابۃ الارض، ہم نے جب سلیمان کی موت کا فیصلہ کر لیا، کسی کو نہ پتا چلا کہ سلیمان مر گئے، روح قبض ہو گئی. سلیمان ویسے کے ویسے کھڑے رہے. پوچھا تھا کہ کیا بیٹھنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ جس عالم میں ہو اسی عالم میں روح قبض ہو گئی، روح قبض ہو گئی. سلیمان ایسے کے ایسے ہی کھڑے رہے. ہر روایت میں لکھا 1 سال تک جناب سلیمان ایسے ہی کھڑے رہے، روح نکل چکی تھی. اب ذہانت ہے آپ کی کہ جملہ سمجھتے ہیں یا نہیں. میں صرف آپ تک جملہ پہنچاؤں گا، تشریح نہیں کروں گا. اب میرا اور آپ کا امتحان دونوں کا ہے. میرا امتحان یہ کہ میں آپ تک بات پہنچا سکوں، آپ کا امتحان یہ کہ آپ بات کو وصول کر سکیں. دونوں کا امتحان ہے اس وقت. دیکھتا ہوں کون کامیاب ہوتا، دیکھتا ہوں کون کامیاب ہوتا. 1 سال تک روح نکلی رہی، جناب سلیمان ایسے ہی کھڑے رہے. ہر جنات، ہر مخلوق یہ سمجھتی رہی وہ سلیمان کھڑے میں کام کیے جاؤ، سلیمان دیکھ رہے کام کیے جاؤ، سلیمان دیکھ رہے کام کیے جاؤ. پورے سال سارے جنات سمجھتے رہے سلیمان زندہ ہے، سلیمان زندہ ہے، سلیمان زندہ ہے. تو کسی نے یہ نہ سوچا کہ اسے بھوک کیوں نہیں لگتی، یہ کھانا کھانے کیوں نہیں جاتا. تو سمجھ گئے ان کو سلام. اسے پیاس نہیں لگتی، یہ کسی اور حاجت کے لیے نہیں جاتا. کہہ دیا جملہ سمجھنا تمہارا کام تھا. کسی اور حاجت کے لیے نہیں جاتا، نہ کھانا کھانے جاتا ہے، نہ پانی پینے جاتا ہے. تو اس وقت کے آج کے ملا سے بہتر تو اس وقت کے سرکش شیاطین تھے، تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم جیسا نہیں، ہم اس جیسے. یہ ہم جیسا نہیں، ہم اس جیسے. تو اس گھرانے میں جو بھی ہے اسے امت اپنے پر قیاس نہ کرے. میں نے کہا اور بھی بچے پیدا ہوئے ہوں لیکن کوئی بچہ حسین جیسا نہیں. نہیں تو پیغمبر سب جگہ جاتے ہیں اور لعاب دہن چشاتے. پیغمبر کو معلوم ہے، آپ کو مسلم مسکرا تو دیں گے. پیغمبر کو معلوم ہے کسی اور بچے میں یہ لعاب دہن داخل کیا تو وہ الٹ دے گا. ایسا ہی ہے، ہضم نہیں ہوگا. تو بہت سے لوگوں کو ولایت ہضم نہیں ہوتی، الٹ دیتے ہیں. نعرہ حیدری، اس بندے
علی دی محبت چ تڑکدا علی دی محبت چ بندہ وہی ہاتھ چکے دوجے تے فائدہ ہی کوئی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ زندہ زندیا مردا ماں کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا توجہ فرما لیا توجہ ہے بسم اللہ بسم یہ اللہ گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے اس گھر کو پہچان جملہ دینے جا رہا ہوں توجہ میری طرف بالکل متوجہ رہے اس گھر کو پہچان بظاہر کچی مٹی کا بنا ہوا گھر کچی مٹی کی بنی ہوئی دیواریں کچا فرش پتوں کی چھت واہ 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 چھت پتوں سے بنی ہوئی اس پر ہلکا ہلکا مٹی کا گارا دیواریں بھی کچی مٹی کی فرش بھی مٹی کا یہ چھوٹا سا حجرہ ہے گھر ہے کہ جس میں نور والے رہ رہے ہیں پہنچ رہے ہیں ادھر میں پہنچانا چاہتا ہوں آپ سب کو پہنچانا چاہتا ہوں یہ بظاہر کچا مٹی کا مکان لیکن نور والے اس میں رہ رہے ہیں تو صرف اسے کچی مٹی کا مکان نہ سمجھنا صرف کچی مٹی کا فرش نہ سمجھنا صرف کچے پتوں کی چھت نہ سمجھنا جملہ دے رہا ہوں اور میرا جملہ نہیں ہے معصوم کا جملہ ہے کہا کہ حجرت رسول اللہ بیت علی و فاطمہ من حجرت رسول اللہ علی اور زہرا کا گھر اصل میں رسول کا حجرہ ہے بولتے آؤ ساتھ ساتھ بولتے آؤ اب ہے اصل بات اب ہے بیت علی و فاطمہ من حجرت رسول اللہ علی اور زہرا کا گھر جہاں حسین ہے جہاں حسن ہے جہاں علی ہے جہاں زہرا ہے جہاں زینب ہے جہاں ام کلثوم ہے جہاں محسن ہے اس گھر کی بات ہو رہی ہے یہ گھر کیا ہے کوئی معمولی گھر نہیں ہے ایک تو یہ گھر واحد گھر ہے کہ جہاں ایک ہی وقت میں ایک نبی اور 3 امام لاؤ حوا سے لے کے اور مریم تک کسی بیوی کا گھر تو دکھاؤ کہ جہاں ایک ہی وقت میں ایک نبی بھی ہو 3 امام بھی ہوں صاحبان تطہیر کا گھر ہے چادر تطہیر والوں کا گھر ہے نور والوں کا گھر ہے حسن کا گھر ہے حسین کا گھر اسی گھر میں حسین آئے اسی گھر میں حسین آئے تو یہ گھر کیا ہے بیت علی و فاطمہ من حجرت رسول اللہ علی و زہرا کا گھر رسول اللہ کے حجروں میں سے حجرہ ہے رسول اللہ کا گھر ہے وَسَقْفُ بَيْتِهِمْ اس گھر کی چھت بسم اللہ اس گھر کی چھت اب اس گھر کی چھت کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے اور اس گھر کی چھت کا تذکرہ وَسَقْفُ بَيْتِهِمْ آسان عربی ہے اسی عربی سے سمجھ لینا اس گھر کی چھت کیا ہے بظاہر کچے پتوں کی چھت بنی ہوئی ہے لکھا وَسَقْفُ بَيْتِهِمْ اور ان کے گھر کی چھت علی و فاطمہ حسین و حسن زہرا کے گھر کی چھت کیا ہے سنا گے جملہ تیاری سے سننے کے لیے وَسَقْفُ بَيْتِهِمْ اس گھر کی چھت کیا ہے عرش و رب العالمین رب العالمین کا عرش ہے ہمارے پیچھے والے میرے ساتھ ہیں یا نہیں اس گھر کی چھت عرش رب العالمین عرش رحمان ہے عالمین کے پالنے والے کا عرش ہے چھت چھت کتنی بڑی کہ عرش ہو جا چھت کا مرتبہ یہ ہے کہ عرش ہو جا تو فرش تو نیچے ہی ہوتا ہے فرش تو کمتر ہی ہوتا ہے لیکن اس گھر میں الٹ ہے اس گھر میں الٹ ہے وَسَقْفُ بَيْتِهِمْ عَرْشُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس گھر کی چھت رب العالمین کا عرش وَفِي قَعْرِ بُيُوتِهِمْ فُرْجَةٌ مَقْشُوطَةٌ روکا ہے میں نے جملہ اور ان کے گھر کا جو فرش ہے تیار ہے سب سننے کے لیے اس گھر کی چھت عرش ہے رب العالمین کا
اور اس گھر کا جو فرش ہے وفی قار بیوتہم، اس گھر کے فرش سے فرجۃ مکشوطۃ، ایک راستہ نکلتا ہے، ایک راستہ نکلتا ہے، جو راستہ کہاں تک جاتا ہے اور کہاں سے ملاتا ہے، یہ بھی بڑا آسان عربی کا جملہ، اسی سے سمجھ لینا، وفی قار بیوتہم فرجۃ مکشوطۃ، ان کے گھر کے فرش سے ایک راستہ نکلتا ہے جو کہاں تک جاتا ہے، الی العرش معراج الوحی۔ بھائی سلامت رہے جیسے آپ نے سنا ہے، خدا آپ سب کو سلامت رکھے جیسے آپ نے سنا ہے، میں آپ کو داد دے رہا ہوں جیسے آپ نے سنا ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم حسین۔ یہی سے وہ راستہ نکلتا ہے کہ جہاں سے وہی آتی ہے جاتی ہے۔ گھر کی چھت عرش ہے اور گھر کا فرش وہ عرش ہے کہ جہاں سے وحی کو معراج ملتی ہے، جہاں سے وحی کو معراج ملتی ہے، جہاں سے وحی کو معراج ملتی ہے۔ تو کوئی معمولی گھر نہیں، اس گھر کا ہر فرد بڑا خاص ہے، بڑا اعلیٰ ہے۔ ختم ہو گئی بات، لے جاؤ جملہ، لے جاؤ جملہ۔ حسین ہے کیا؟ حسین ہے کیا؟ اور حسین کو اس کے نانا رکھتے کہاں پر، کس مقام پر رکھتے؟ پہلا جملہ تو یہی ہے کہ سنا ہوا جملہ یقیناً آپ کا کہ دیکھیے پیغمبر جب بھی حسین کو دیکھتے تھے تو السلام علیکم یا حسین نہیں کہتے تھے، ہائے ہائے چپ ہو گیا۔ دیکھیے عرب کا طریقہ ہے کہ جب بچوں کو مخاطب کرتے تھے تو نام سے، نام سے، جب بچوں کو مخاطب کرتے تھے تو نام سے، اور جب اپنے بڑوں کو، چاہے وہ سن میں بڑا ہو چاہے وہ عمر میں بڑا ہو، تو بڑوں کو مخاطب کرتے تھے اس کی کنیت سے۔ ہائے 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 ٹھیک ہے، اس کی کنیت سے۔ مجھے آواز آ گئی؟ سلامت رہے جس نے میرا جملہ پہلے ہی محفوظ کر لیا۔ پہلا تو رسول نے یہ بتایا کہ حسین ہے کیا، حسین کو میں کہاں رکھتا ہوں، کہاں دیکھتا ہوں۔ حسین کو السلام علیکم یا حسین نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے اللہ کے بندوں کے سردار تجھ پر سلام، اے عباداللہ کے سردار تجھ پر سلام، اے عباداللہ تجھ پر سلام۔ تو کس بلند منزل پر رکھتے تھے حسین؟ کسی نے پوچھا حسین تو آپ سے چھوٹے اور آپ کو نیت سے مخاطب کرتے ہیں، کہا تمہیں پتہ ہی نہیں جو حسین کا مرتبہ ملائے اعلیٰ میں ہے وہ تمہیں معلوم ہی نہیں، تم دیکھ لیتے تو تم بھی اٹھتے بیٹھتے یہی کہتے، تم بھی اٹھتے بیٹھتے یہی کہتے۔ کہاں پہ رکھا حسین؟ حسین کو کہاں پہ رکھا؟ حسین کبھی زانو پر ہے، حسین کبھی پہلو میں ہے، اور ایک مقام اور ہے جہاں حسین ہے۔ اور ابھی میں مقام بتاؤں، پیغمبر جانے لگے، فضائل کی حد تک آخری جملہ، پیغمبر جانے لگے دنیا سے، ممبر پر بیٹھ کر کہا کسی کی ذات کو مجھ سے کوئی اذیت ہوئی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ کسی صحابی نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ ایک تازیانہ میرے جسم پر لگا تھا، آپ کے ہاتھ میں تھا، پیغمبر نے کہا میرا تازیانہ لے کے آ، حسن حسین تازیانہ لے کے آ، پیغمبر نے کہا لو تازیانہ میری پشت پر مارو، کہا نہیں یا رسول اللہ جس وقت میری پشت پر تازیانہ لگا میری پشت پر رہنا تھی، تو آپ بھی اپنے جسم سے کپڑا ہٹا دیجیے۔ جیسے پیغمبر نے جسم سے کپڑا ہٹایا صحابی نے تازیانہ پھینکا اور کہا رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں، میں صرف مہر نبوت کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آگے بڑھے اور صحابی نے مہر نبوت چوما، صحابی نے اپنے ہونٹ مہر نبوت پہ رکھے، صحابی نے اپنے ہونٹ مہر نبوت پہ رکھے، تو صحابی وہ جس کے ہونٹ مہر نبوت پر، حسین وہ جس کے قدم مہر فرق واضح۔ اجازت ہے پریشان تو نہیں ہوگی، زیادہ دیر تو نہیں ہوگی، آپ کو کہیں جانا تو نہیں، نور کے گھر سے اٹھ کے کہیں خاکی گھر میں تو نہیں جانا؟ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ صاحبان تطہیر ہمیں اس گھر میں آنے کی اجازت دے دیتے، نہیں تو کچھ تو چادر کا کونا پکڑ کے کھڑی ہو گئی تھی، تو چادر میں آنے کی اجازت ہی نہیں ملی۔
آپ صاحبان تطہیر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دو چار شعر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اگر نوجوانوں کی اجازت سے بسم اللہ۔ سب سننے کے لیے آمادہ ہیں، بسم اللہ۔ مجھ سے فرمائش کی گئی ہے تو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ مجلس محفل نوحہ ماتم، پرچم جھولا باقی ہے۔ 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 جب تک یہ سب باقی ہے تو ملک ہمارا باقی ہے۔ دیکھیے پارا صاحب کہہ رہے ہیں حق ہے، یہ حقیقت ہے۔ جب تک یہ سب باقی ہے تو ملک ہمارا باقی ہے۔ مجلس محفل نوحہ ماتم، پرچم جھولا باقی ہے۔ آئیے میں سے باقی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ مجلس محفل نوحہ ماتم، پرچم جھولا باقی ہے۔ کوئی اگر فکر اس کی طرح سے آج خطا ہے کر بیٹھا، جیتے رہو۔ کوئی اگر فکر اس کی طرح سے آج خطا ہے کر بیٹھا، اس سے کہو مایوس نہ ہو، بے شیر کا جھولا باقی ہے۔ مجلس محفل نوحہ ماتم، پرچم جھولا باقی ہے۔ مرزا صاحب دیکھیے گا، شیخ حرم تم یہ مت سمجھو تم ہو محافظ کعبے کے۔ شیخ حرم تم یہ مت سمجھو تم ہو محافظ کعبے کے۔ سجدہ شاہ کا باقی ہے، اس واسطے کعبہ باقی ہے۔ سجدہ شاہ کا باقی ہے، اس واسطے کعبہ باقی ہے۔ مجلس محفل نوحہ ماتم، پرچم جھولا باقی ہے۔ یاد ہو گیا ہو تو ساتھ ہو گیا۔ مجلس محفل نوحہ ماتم، پرچم جھولا باقی ہے۔ مجلس محفل نوحہ ماتم، پرچم جھولا باقی ہے۔ جو ہے مخالف مجلس کا وہ یاد کرے رخسار یزید۔ جو ہے مخالف مجلس کا وہ یاد کرے رخسار یزید۔ جس نے اسے مارا تھا تماچا، آج وہ پنجہ باقی ہے۔ جس نے اسے مارا تھا تماچا، آج وہ پنجہ باقی ہے۔ مجلس محفل نوحہ ماتم، پرچم جھولا باقی ہے۔ مجلس محفل نوحہ ماتم، پرچم جھولا باقی ہے۔ آج بھی دشمن، شعر پڑھ رہا ہوں۔ آج بھی دشمن ذکر علی اصغر کو سن کر روتا ہے۔ آج بھی دشمن ذکر علی اصغر کو سن کر روتا ہے۔ اس سے ہوا ثابت کہ ابھی اصغر کا حملہ باقی ہے۔ اس
سے ہوا ثابت کہ ابھی اصغر کا حملہ باقی ہے مجلس محفل نوحہ ماتم پرچم جھولا باقی ہے مجلس محفل نوحہ ماتم پرچم جھولا باقی ہے حق کی جزا باطل کی سزا کو آج بھی کوفے میں دیکھو حق کی جزا باطل کی سزا کو آج بھی کوفے میں دیکھو خاک ہے سارا دارالعمارہ گھر حیدر کا باقی ہے خاک ہے سارا دارالعمارہ گھر حیدر کا باقی ہے مجلس محفل نوحہ ماتم پرچم جھولا باقی ہے مجلس محفل نوحہ ماتم پرچم جھولا باقی آخری 3 شعر بس اس کے بعد آپ کے لیے دعا قول خدا لولاک لمحہ افلاک ہمیں بتلاتا ہے قول خدا لولاک لمحہ افلاک ہمیں بتلاتا ہے سرکار زمانہ باقی ہے اس لیے زمانہ باقی ہے جو ہے آخری 2 شعر قول خدا لولاک لمحہ افلاک ہمیں بتلاتا ہے سرکار زمانہ باقی ہے اس لیے زمانہ باقی ہے مجلس محفل نوحہ ماتم پرچم جھولا باقی ہے آخری 2 شعر اب بھی سقیفہ کو بڑھ کر پیغام یہ دیتے ہیں ہم لوگ اب بھی سقیفہ کو بڑھ کر پیغام یہ دیتے ہیں ہم لوگ مٹ گئے تیرے بنائے ہوئے پر خون کا مولا باقی سقیفہ کو بڑھ کر پیغام یہ دیتے ہیں ہم لوگ مٹ گئے تیرے بنائے ہوئے پر خون کا مولا باقی ہے مجلس محفل نوحہ ماتم پرچم جھولا باقی ہے آخری شعر بکتا گو کے لیا مختار نے ماجد خون سرور کا بدلہ گو کے لیا مختار نے ماجد خون سرور کا بدلہ